وزیر ریلوے شیخ رشید اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ جو آپس میں گروپنگ ہے وہ ان کو کسی کام کے لیے عوام جو ہے انشاءاللہ تعالی گو اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے مسائل ہیں۔ 2 سال میں ہم نے پوری کوشش کی کہ ان مسائل کا کوئی ازالہ ہو سکے، لیکن یہ تیسرا سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا اور عمران خان کی حکومت کی ترقی کا ایک مثالی سال ہوگا۔ اور آج جو بہت سارے لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ سارے لوگ وہ ہیں جو نیب زدہ ہیں، اور نیب نے دیکھیں، میں نے یہ کہا تھا کہ یہ دونوں طرف موو کرے گی، یہ دونوں طرف موو کر رہی ہے، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے۔ اور میں ایک بات آج شیورٹی سے کہتا ہوں، عمران خان کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے لیکن ان کو این آر او نہیں ملے گا، ان کو این آر او کسی قیمت پر نہیں ملے گا، اور ان کی یہ خواہش جو ہے دل میں ہی رہے گی، اور ان کی خواہشوں پر پانی پڑے گا، اور ان کی خواہشیں برابر نہیں ہوں گی، اور این آر او جو ہے وہ عمران خان کی حکومت میں نہیں ملے گا۔ اور انشاءاللہ تعالی میں ریلوے کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں کہنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ سوال ہوں تو اس میں اس کو کور جی۔ صاحب اس میں کوئی شک نہیں، بہت بڑا مائلسٹون ہے ایم ایل این۔ آج کل باہر آئی ہوئی ہے سارے وزیروں کی بریفنگ کے حوالے سے 2 سالہ کار کا، آپ سمجھتے ہیں کہ ایم ایل ون ہی آپ کی کارکردگی ہے ریلوے کے حوالے سے؟ اور دوسرا آٹا چینی کے بیچ کس طرح سارے وزیر دیکھیں، آٹا آج کل میٹنگ ہے ای سی سی کی، آٹا امپورٹ ہو رہا ہے، اس میں تجویز دوں گا کہ چینی کو بھی امپورٹ کریں۔ آپ 2 مین ایشو ہیں، آٹا اور چینی، اس کو حل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور کیونکہ جو چینل شروع ہوتا ہے وہ آٹا اور چینی کے بھاؤ سے شروع ہوتا ہے۔ آٹا کی کنٹینرز میرا خیال ہے آنے والے ہیں یا آ چکے ہیں، اس میں اوپر نیچے بھاؤ کے ساتھ، اور میں چینی کا بھی تجویز پیش کرنے لگا ہوں کہ اس کو بھی امپورٹ کیا جائے۔ سر ہیں تو یہ 5 سال، لیکن اس کے 3 فیزز کیے ہیں۔ چین والے جو ہیں آپ کو پتا وہ جن ہیں، چین کے ساتھ امید ہے کہ اس کے افتتاح سے پہلے کوئی بڑی شخصیت بھی آئیں گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ گراؤنڈ سرمنی جو ہے، گراؤنڈ بریکنگ انہی کے ذریعے ہو۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کسی شخص نے، کسی حکومت نے اتنا بڑا پروجیکٹ لانچ نہیں کیا۔ ایک پتھر کو ان 2 سالوں میں ہم نے چائنیز کو بلا کے ایک برج کا، انڈر برج کا، اوور برج کا 3000 پھاٹک ہیں جو ختم ہونے جا رہے ہیں۔ 3000 پھاٹک ہیں جس میں کوئی 1500-1800 پھاٹک بغیر آدمیوں کے ہیں، اور جو آگے رکشا یا چنچی ٹکراتے ہیں اور ریلوے کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ سوال کے 2 حصے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جب بھی نواز شریف صاحب پھنسنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھاگ جاتے ہیں۔ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے جو درخواست دی تھی اپنی توشہ خانہ ریفرنس سے، وہ بھی واپس لے لی۔ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ جو سعودی عرب کے موقف میں تبدیلی آئی ہے آرمی چیف کے دورے کے بعد اسرائیل کے حوالے سے، اس کے بارے میں دیکھیں، سعودی عرب کے لیے عمران خان نے بڑی کھلی بات کی ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور انہوں نے اسرائیل کو فلسطین کے ساتھ نتھی کیا اور کہا کہ اگر ہم کبھی اسرائیل کے بارے میں سوچیں گے تو پھر کشمیر کا مسئلہ کہاں جائے گا۔ کوئی پاکستان کا مسلمان، بلکہ اپوزیشن بھی، میں سرکار کی بات نہیں کرتا، اپوزیشن بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ پاکستان جیسی ریاست مدینہ میں آپ اسرائیل کی بات کریں۔ اور سعودی عرب سے آف کورس جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہاں گئے، اگر تھوڑی بہت کوئی تولا ماشا کی بات تھی وہ بھی ٹھیک ہوئی ہے، اور ہمارا سعودی عرب سے ہمارا ایک دل اور ہمارا سب کچھ وہاں ہے، اور سعودی عرب کی سلامتی اور سعودی عرب کے معاملات پاکستان کے معاملات ہیں، ان پہ کبھی حرف نہیں آ سکتا۔ اور دوسرے تعلقات ہمارے چین کے ہیں، چین نے ہر معاملے میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور ہر سیزن کی دوستی ہے، ہر سیزن پہ وہ پوری اتری ہے، اور ہمالیہ سے یہ بلند دوستی ہے، اور پاکستان چین کے ساتھ دوستی میں بھی کبھی پیچھے نہیں ہوگا۔ صاحب جمہوری دور ہے اور معاملات بگاڑتے ہی جمہوری لوگ ہیں اور سوارتے دوسرے لوگ ہیں، یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ دیکھیں، جمہوریت میں ہم اور وہ ایک ہیں۔ یہ پہلی دفعہ جمہوری حکومت میں پاک فوج اور منتخب حکومت ایک لائن اور لینتھ پر ہے۔ اگر کسی کو نہیں یہ دل کو اچھی لگ رہی تو میں اس کا کیا ثبوت، کیا اس پر جواب دے سکتا ہوں۔
ایک سب سے اچھی بات ہے کہ منتخب حکومت اور پاک فوج کی آرمی اور پاک فوج کے جو چیف قمر جاوید باجوہ ایک لائن اور لینتھ پر ہیں، ایک سوچ ہے اور دونوں کٹھے چل رہے ہیں اور دونوں ملک کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ عمران خان بھی ملک کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں، ان کا مشن ہے کہ اس ملک کو آگے لے کے جایا جائے اور دنیا میں اس کی طاقت کا لوہا منوایا جائے۔ پاکستانی سیاست میں آپ کی پریڈکشن بڑی کاؤنٹ کرتی ہے۔ ایک میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگلے الیکشنز تک آپ الیکٹیبلز اور سیاستدانوں کو کتنے ایسے ہیں جن کو آپ نااہل ہوتے ہوئے دیکھیں؟ میں تو یہ پیپلز پارٹی اور نون کے بہت سارے لوگ نااہل ہوتا دیکھ رہا ہوں۔ اور حکومتی جماعت میں اکا دکا کوئی ہوں گے اگر ہوں گے، ورنہ میں تو یہ ساری چیخ و پکار جو ہے یہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اگر کیس ٹرائل ہوئے، خاص طور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کا کیس میں سیریس دیکھ رہا ہوں، اور کسی نے نہیں پوچھا مریم صاحبہ سے کہ 1 سال آپ چپ کیوں رہی ہیں، کیونکہ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ لندن جانے دیا جائے۔ جب وہ مایوس ہو گئی کہ عمران خان کے دور میں لندن جانے کی گنجائش نہیں ہے تو پھر انہوں نے آ کے پتھراؤ کا جلوس نکالا اور پتھراؤ کا حملہ کیا، اور بعد میں الٹے باز بریلی کو کہا کہ میری گاڑی کو پتھر مارا گیا ہے۔ سارے ٹی وی چینلوں نے دکھایا کہ تھیلے بھرے ہوئے پتھروں کے وہ ساتھ لائے تھے۔ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں ایسا کوئی جلوس نہیں دیکھا جو پتھر بھی گھر سے لے کے آیا ہو۔ ساری سیاسی زندگی میں ایک پہلا جلوس کیمرے والوں نے ایکسپوز کیا، وہ سمجھنے سیاست کر رہی۔ پہلے بھی مریم نے نواز شریف کو مروایا ہے، اب بھی نون لیگ کو مریم ہی مروائے گی انشاءاللہ تعالی۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں آپ کی وزارت کے حوالے سے تو ہمیں چیزیں نظر آئیں، لیکن آن گراؤنڈ اگر آپ جائیں، آپ خود راولپنڈی سے سیاست کرتے ہیں، لوگ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ غیر مقبولیت کی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، مہنگائی عروج پہ ہے، بے روزگاری ہے، مسائل سب سے زیادہ ہیں۔ کس طرح اگلا الیکشن آپ لوگ جیتیں گے؟ انشاءاللہ تعالی ابھی تو دیکھیں، ہمیں تو لوگ تانے دیتے تھے یہ 5 سال کیسے پورے کریں گے، اب ان کو یقین ہو گیا یہ 5 سال پورے کریں گے۔ جب 5 سال پورے کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ہم سے اختلاف ضرور رکھ رہے ہوں گے، لیکن لوگ ابھی عمران خان سے نفرت نہیں کر رہے۔ عمران خان وہ انجن ہے جس کے پیچھے ٹوٹے پھوٹے ڈبے بھی لگے ہوئے ہیں میرے جیسے، جو میرے جیسے ٹوٹے پھوٹے ڈبے ہیں اگر وہ بھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں تو اس میں لوکوموٹیو کی انجن کی خاصیت ہے کہ اس پہ کوئی الزام نہیں، کوئی حرف نہیں ہے، آگے پیچھے سیاست میں ہوتا رہتا ہے اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اچھا سر، ایک تلوار آپ کو لٹک رہی ہے کے سی آر چیف جسٹس کی، اس کے حوالے سے کیا؟ کے سی آر کا میں ابھی یہ پوائنٹ لکھ رہا تھا، کے سی آر کو بھی ہم اسی سال انشاءاللہ تعالی اپنا جو حد ہے کے سی آر کی چیف جسٹس صاحب نے جو کہا ہے اس تک ہم پورا کرنے جا رہے ہیں۔ ٹریک ہم بچھا دیں گے کے سی آر کا اسی 4 مہینے کے اندر۔ باقی جو سندھ گورنمنٹ کا نالے بنانا ہے یا اس میں سے انڈر گراؤنڈ کرنا ہے، گرین لائن کو انہوں نے برج دینا ہے، یہ سندھ گورنمنٹ کا کام ہے۔ ہم جناب ہاتھ جوڑ کے چیف جسٹس صاحب کے حکم کی تعمیل کریں گے اور کے سی آر اپنے حصے کی بنا دیں گے کراچی میں۔ اور میں خود بھی کراچی جا رہا ہوں، ذرا تھوڑی کے سی آر اور آگے بڑھ جائے، ذرا سندھ گورنمنٹ تھوڑا سا ہمیں راستہ دے دے تو ہم کے سی آر کو بھی چلا دیں گے۔ تھینک یو سر۔ پہلی دفعہ کرنے جا رہے ہیں بھائی 150 سال کے بعد، اضافہ تو دور کی بات ہے، پرانا بھی جو انگریز چھوڑ کے گئے تھے وہ بھی کم ہو گیا ہے، وہ بھی غائب ہو گیا ہے، جو انگریز نے ٹریک چھوڑا تھا اس سے بھی بہت کم ہو چکا ہے، پہلی دفعہ مین ٹریک بننے جا رہا ہے۔ شیخ صاحب، جو ریلوے کی زمینوں پہ جو قبضے ہوئے تھے جب آپ نے 400 ایکڑ زمین ہم نے خالی کرائی ہے، ایک مرلہ زمین کو کسی کو نہیں دیا، 5 روپے کا ہم نے کوئی چیز نہیں خریدی۔ انہی انجنوں کو اب یہ ٹریک نیا بنے گا تو نئی گاڑیاں چلیں گی انشاءاللہ تعالی۔ شیخ صاحب کتنی ریلوے کی زمین جو قبضہ ہوئی تھی آپ کو؟ ابھی مجھے ایگزیکٹ تو نہیں پتا، ٹوٹل ہم نے 400 ایکڑ زمین خالی کروائی۔ تھینک یو۔ کراچی سرکولر ریلوے کو اپنی حد تک اسی 4 مہینے کے اندر مکمل کر لیں گے، وفاق کے زیر انتظام جو کام ہے وہ مکمل کر لیں گے، ٹریک کم از کم بچھا دیا جائے گا، یہ کہنا تھا شیخ رشید کا جو پریس کانفرنس کر رہے تھے۔